معجزہ. پہلی کیا تھی؟ قدرت. دوسرا کیا ہے؟ معجزہ. توجہ رہے آپ کی، بڑی آسان باتیں اور بھی آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا. معجزہ وہی کام جو میں نے پہلے کہا، خلاف قانون ہو، خلاف اصول ہو، انسانی عقل کی سمجھ میں نہ آ سکتا ہو، وہ کام اللہ سے ظاہر ہو تو قدرت، وہی کام اگر اللہ کے نبی سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آئی؟ وہی کام جو اللہ کی قدرت کہلائے اور وہ کام اگر کسی نبی سے ظاہر ہو، کسی نبی کی ذات سے ظاہر ہو، کہ جو خلاف قانون ہو، خلاف اصول ہو، انسانی عقل بھی اسے نہ سمجھ سکے، تو وہ نبی سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. اچھا، اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں. سانپ ہوتا ہے، وہ سانپ کے بچے ہوتے ہیں، آگے سانپ بنتے ہیں، لیکن اگر وہ کام کسی نبی کے ذریعے سے ہو جائے، سانپ کسی نبی کے ذریعے سے کوئی چیز سانپ بن جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ معجزہ. یہ قرآن میں موجود ہے. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کے مقابلے میں حضرت جناب موسیٰ کو بھیجا تو ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ ڈنڈا، عصا. کیا تھا ان کے ہاتھ میں؟ عصا. اس طرح کا، یہ بات اس طرح کا عصا تھا، ڈنڈا تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ، ان فرعونیوں کی جادوگروں کی رسیاں جو سانپ بن گئی ہیں ان سے گھبرانا نہیں. مسئلہ آپ کو پہلے یاد ہے، میں بس اشارہ دے رہا ہوں. ان سے گھبرانا نہیں. یہ جو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، یہ جو عصا ہے، اس کو زمین پر چھوڑو. حضرت موسیٰ نے اسے زمین پر چھوڑا، وہی لکڑی کا ڈنڈا سانپ بن گیا. اب انسانی عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی کہ لکڑی سے سانپ کیسے بن جاتا ہے، لکڑی سے سانپ کیسے بن جاتا ہے. انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی. اور قانون بھی ایسا نہیں ہے کہ لکڑیوں سے سانپ بنتے ہوں، اصول بھی ایسا نہیں ہے کہ لکڑیوں سے سانپ بنتے ہوں. کبھی ایسا ہوا نہیں. اور ہوا ہے نبی کی ذات سے ظاہر. تو یہ ہو گیا حضرت موسیٰ کا معجزہ. حضرت موسیٰ کا سمجھ آ گئی ہے؟ چلیے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، قوم جو پانی کے لیے جھگڑ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ، یہی آپ کا جو ڈنڈا ہے نا، اس ڈنڈے کو اٹھا کے پتھر پہ مارو. حضرت موسیٰ نے پتھر پہ مارا. قرآن کے پہلے سپارے میں ہے جب ڈنڈا پتھر پہ مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا. اگر آپ ذوق چاہیں تھوڑا سا، چلو میں اس کو ذرا اور اچھے انداز سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذوق بھی بن جائے. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ، یہ قوم جو پانی مانگ رہی ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. اپنا یہی عصا، یہی ڈنڈا اس پتھر پر ماریے، پھر دیکھیے ہوتا کیا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا. قرآن میں ہے اللہ فرماتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا. اللہ فرماتا ہے جو ہی عصا پتھر پر ضرب لگائی اس کی، تو اللہ نے اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری کر دیے. قد علم کل اناس مشربہم. 12 گروہ تھے، 12 گروہوں نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا. یہ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کا اور آسان کرتا چلا جاؤ. زندہ کرنا اور مارنا کس کی طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. کس کی؟ اگر زندہ کرنے اور مارنے والا معاملہ کوئی اور کر دے اللہ کے علاوہ، وہ ہو اللہ کا نبی، تو اسے کیا کہیں گے؟ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے قرآن پاک میں. حضرت عیسیٰ مٹی اٹھاتے، اس سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ اڑنا شروع کر دیتا. پرندہ اڑنا شروع کر دیتا. قرآن میں ہے. اللہ فرماتا ہے اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ. اللہ فرماتا ہے میرا عیسیٰ وہ ہے کہ جو زندہ، جو مردہ کو زندہ کر دیتا ہے، مٹی سے پرندہ بناتا ہے، پھونک اس میں مارتا ہے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. لوگوں میں مٹی کا پرندہ بنا کر
تو وہ اللہ کے حکم سے صحیح سلامت پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہی کام نبی سے ظاہر ہوا تو کیا ہوا؟ معجزہ۔ کیا ہوا؟ معجزہ۔ اب کرامت اور معجزے کی قدرت اور معجزے کی سمجھ آ گئی، چلو آؤ میں تمہیں اپنے نبی کی بات بتاتا ہوں۔